اب پتا چلا ہے کہ مونس علی کے ایک دوست کو بھی کل 2 ویگو ڈالے آئے ہیں، وہ اٹھا کے لے گئے۔ کیوں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پی ڈی ایم میں نہیں جانا چاہتے۔ تو کیا سیاسی انجینئرنگ اور دباؤ ابھی بھی جاری ہے؟ جب سے عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ناکام ہوا ہے، تب سے لے کر کے اگلے لمحے سے لے کر آج تک بھی کسی بڑے کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کور اپ کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ جس دن سے ملزم نوید پکڑا گیا، ایک ہی بیانیہ چل رہا ہے، چاہے وہ ملزم نوید کو طوطے کی طرح پڑھایا گیا ہو، چابی والے طوطے کی طرح، چاہے وہ اس کا وکیل ہو، چاہے رانا ثناء ہو، چاہے ان کے باقی آواز، ہر ایک ہی بات کر جی وہ اکیلا تھا۔ یہ بتائیں اتنے مقبول لیڈر کے اوپر کیا وہ اکیلا حملے کی پلاننگ کر سکتا ہے؟ کون دے رہا تھا ڈی پی او کو آرڈر؟ کون دے رہا تھا آر پی او کو آرڈر؟ کون ویڈیوز بنا رہا تھا؟ یہ کسی سے ڈھکا چھپا ہے؟ عوام جو ہے وہ سب جان چکے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے لیے عمران خان سے بڑھ کے پاکستان کی آخری امید ہے، پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی جان ہے عمران خان۔ عمران خان سے بڑھ کے ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہے۔ کیا آپ کا خیال ہے صرف ایک ڈی پی او کو ہدایت آ رہی تھی؟ سی ٹی ڈی کو ہدایت کون دے رہی تھی؟ سی ٹی ڈی کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ آج تک کیوں نہیں ملی؟ ڈی پی او اپنا موبائل فون کیوں نہیں دے رہا؟ کسی جگہ سے تو روکا جا رہا ہے نا۔ اب پتا چلا ہے کہ مونس علی کے ایک دوست کو بھی کل 2 ویگو ڈالے آئے ہیں، وہ اٹھا کے لے گئے۔ کیوں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پی ڈی ایم میں نہیں جانا چاہتے۔ تو کیا سیاسی انجینئرنگ اور دباؤ ابھی بھی جاری ہے؟ وہ کون ہے جو یہ کام کر رہا ہے، جس کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ ملک نیچے چلا گیا ہے؟ آج سے 2 روز قبل فیصلہ آباد کی بزنس کمیونٹی نے پریس کانفرنس کی ہے۔ وہ سیاسی لوگ تو نہیں ہے نا، لیکن وہ اپنا جو دکھ ہے، جو ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، جو صنعتیں بند ہو رہی ہیں، جو ان کی سرمایہ کاری کا نقصان ہو رہا ہے، جو مزدور بے روزگار ہو رہے ہیں، وہی حقائق آپ کے سامنے رکھیں۔ آج پورے ملک کے اندر لوگ سراپا احتجاج ہیں۔ آپ کہتے ہیں ملک کے مقبول ترین لیڈر کو راستے سے ہٹا دیں، ایسے ملک چلتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو سیاسی طور کے اوپر ناک آؤٹ کر دیا جائے؟ ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ جس دن سے ملزم نوید پکڑا گیا، ایک ہی بیانیہ چل رہا ہے، چاہے وہ ملزم نوید کو طوطے کی طرح پڑھایا گیا ہو، چابی والے طوطے کی طرح، چاہے وہ اس کا وکیل ہو، چاہے رانا ثناء ہو، چاہے ان کے باقی آواری ہوں، سارے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جی وہ اکیلا تھا۔ مجھے یہ بتائیں اتنے مقبول لیڈر کے اوپر کیا وہ اکیلا حملے کی پلاننگ کر سکتا ہے؟ کون دے رہا تھا ڈی پی او کو آرڈر؟ کون دے رہا تھا آر پی او کو آرڈر؟ کون ویڈیوز بنا رہا تھا؟ یہ کسی سے ڈھکا چھپا ہے؟ عوام جو ہے وہ سب جان چکے ہیں۔ جب سے عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ناکام ہوا ہے، تب سے لے کر اس کے اگلے لمحے سے لے کر آج تک بھی کسی بڑے کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کور اپ کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے لیے عمران خان سے بڑھ کے پاکستان کی آخری امید ہے عمران خان۔ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی جان ہے عمران خان۔ عمران خان سے بڑھ کے ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہے۔ کیا ہم ان چوروں کی طرف دیکھیں گے؟ 8 مہینے تجربہ کر کے دیکھ ہی لیا نا آپ نے، عوام کو تو کچھ نہیں ملا۔ مہنگائی کے 50 سالہ ریکارڈ انہوں نے توڑ دیے۔ صرف خوراک کی جو مہنگائی ہے، کھانے پینے کی اشیاء جس میں آٹا، دالیں، چینی، گھی سب شامل ہیں، وہ 35% کے اوپر مہنگائی پہنچ گئی ہے۔ کوئی سوچ رہا ہے اس کے اوپر؟ کسی کو کوئی اپنی غلطی کا احساس ہے؟ لیکن اب بھی آپ کہتے ہیں پنجاب حکومت کو ریزولوشن نہ کرو، تحلیل نہ کرو، پنجاب حکومت میں بھی چھانگا مانگا لگاؤ، لوٹے بناؤ۔ بریف کیس لے کر آئے ہوئے تھے سندھ کے وزیر۔ آپ پاکستان کی جمہوریت کو گدلا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کیونکہ عمران خان ایرا 2 نہیں دینے کو تیار، کرپشن پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ عمران خان جو ہے وہ حقیقی آزادی کی جدوجہد کر رہا ہے، یہ آپ کا ایجنڈا۔ اس سے تو ملک نہیں چلے گا، اس سے ملک پیچھے جا رہا ہے، ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ موقع ہے، اب بھی موقع ہے، غلطی کے اوپر قائم نہ رہیں، غلطی کو ٹھیک کریں، غلطی کو سدھاریں۔ ہم کچھ نہیں مانگ رہے، ہم صرف الیکشن مانگ رہے ہیں۔ الیکشن کراؤ، ملک بچاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ پورے ملک بھر کے اندر جو ہے الیکشن کراؤ، ملک بچاؤ ریلیاں بڑی تعداد میں نکل رہی ہیں، عوام بھرپور اس میں شرکت کر رہی ہے۔ یہ عوام کی آواز ہے،
عوام کی آواز کو جو ہے وہ آپ کو پہچاننا پڑے گا. خدارا یہ وہ ملک جس کو ہم نے بڑی قربانیوں سے حاصل کیا تھا ہمارے بڑوں نے، اس کے اوپر رحم کریں اور اس ملک کے فیصلے پاکستان کی جمہور کو کرنے دیں، پاکستان کی عوام کو کرنے دیں. یہ بند کمروں کے فیصلے اب عوام جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. صاحب یہ بات جب عمران خان صاحب حملہ ہو گئے، حکومت پنجاب کی آپ کے پاس تھی، پھر ڈی پی او کون کنٹرول کر رہا تھا؟ پولیس کس نے نفری کام کی وہاں سے؟ کس نے ویڈیو بنوائی؟ کیا پرویز الہی صاحب کا کوئی شک؟ تو میرا یہی سوال ہے، کوئی بھی ڈی پی او ہوتا نا، جو طاقتور ہیں وہ سب کو کنٹرول کرتے ہیں، اور عمران خان جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، عمران خان کو ہٹا دیا گیا. ہم تو کہتے ہیں کہ آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، سب اپنا کام کریں. جو اپنے آئینی رول کے اندر رہ کے کام کرے گا وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. لیکن جب بھی آپ آئینی رول سے تجاوز کریں گے تو نقصان تو ملک کا ہو رہا ہے نا. آج ہم جو جدوجہد کر رہے ہیں ملک کے لیے کر رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے. عمران خان کی کوئی کرپشن کے کیسز نہیں ہے. عمران خان کے بچے لندن میں بیٹھ کے پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت سے کاروبار نہیں کر رہے. یہ ہمارا مفاد نہیں